السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، کیسے آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ جناب بات کریں گے آج کے ایک ایسے ٹاپک پر جس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور پاکستان میں جو ہماری اداکارائیں ہیں اور جو ہماری سٹیج کی شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، نہ صرف یہ بلکہ جو آج کل ٹک ٹاکرز ہیں یا ایسی خواتین جو کھلے عام فحاشی پھیلا رہی ہیں، اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ مریم نواز جو کہ اس وقت بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں اور بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، تو میرا مقصد ہے ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف دلوانا کہ ایسی خواتین جو کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی فحاشی کو پرموٹ کر رہی ہیں، جس سے دوسری فیملیز جو ہیں نہ صرف وہ شرمندہ ہو رہی ہیں، دوسری خواتین شرمندہ ہو رہی ہیں، بلکہ باہر کا ماحول جو ہے وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اگر پاکستان کے اندر اسی طرح کھلے عام فحاشی جو ہے اس کو پرموٹ کیا جائے گا یا اس کو اس طریقے سے عام کیا جائے گا اور اس پر آواز نہیں اٹھائی جائے گی، تو وقت دور نہیں جب پاکستان بھی بالکل باہر کے ملکوں کی طرح کے مناظر جو ہے وہ پیش کرے گا۔ اس کے ساتھ یہ بتاؤں گی کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایسی خواتین پر بات کرنا ہے جس میں سر فہرست جو سب سے نمبر 1 پہ ہیں وہ ہے آفرین خان، اور پھر اس کے ساتھ کئی ایسی ٹک ٹاکرز بھی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ یہ خواتین کس طریقے سے فحاشی پھیلا رہی ہیں۔ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں، آپ لوگ اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سٹیج ڈانسر، جی ہاں، آفرین خان کی، تو یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے سٹیج کی دنیا میں، چھوٹا نام نہیں بلکہ سٹیج کی دنیا میں فحاشی پھیلانے والی یہ ایک انتہائی غلیظ خاتون ہیں۔ اور آفرین خان پاکستان کی معروف سٹیج ڈانسر ہیں، اداکارہ ہیں، جنہوں نے تھیٹر، سٹیج اور دیگر ڈراماز، فلمز میں بھی پرفارمنس کی ہے اور اس کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے۔ تھیٹر میں ویسے تو بہت ساری خواتین ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو گندگی پھیلانے میں بہت زیادہ ماہر ہیں، جن میں سے ایک نام آفرین خان بھی ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو آفرین خان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے، جبکہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کراچی سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے خاندان نے زندگی میں کافی مشکلات دیکھی، خاص طور پر ان کے والد جو ہیں وہ کینسر کے باعث انتقال کر گئے، جبکہ والدہ بھی طویل علالت کے بعد 15 جنوری 2020 کو وفات پا گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے کریئر کی بات کریں تو آفرین خان نے اپنے تھیٹر کریئر کا آغاز 2004 میں بابر تھیٹر ملتان سے کیا۔ اس وقت ان کے گھر کے حالات کافی مشکل تھے اور مشکلات کے باعث انہوں نے اس گندی دنیا میں قدم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی بعد میں وہ لاہور کے مختلف تھیٹرز میں، سٹیج ڈراماز میں اور ڈانس پرفارمنس کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اس میں انہوں نے خوب کام کیا۔ انہوں نے کئی پاکستانی فلمز کے اندر بھی کام کیا، یوں کہہ لیجئے کہ فحاشی پھیلائی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ان کی بات کریں سلطنت، آئی مس یو، تیزاب، زخمونہ اور سوداگر اور شو گرلز آف پاکستان، اس طرح کی کئی موویز انہوں نے کی جس میں انہوں نے اپنا نام بنایا۔ اب بڑھتے ہیں آفرین خان کی ذاتی زندگی کی جانب۔ تو آفرین خان کی پہلی شادی عدیل صفدر بھٹی سے ہوئی، جس میں سے ان کی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے ایک بیٹی یا پھر ایک بیٹا ہے، اور بعد ازاں ان کے حالات کچھ اتنے خراب ہوئے کہ انہوں نے اختلافات کے باعث ایک دوسرے سے طلاق لے لی، اور بعد ازاں انہوں نے 2020 میں اپنے ماموں زاد کزن سے دوسری شادی کی، جو کہ دبئی میں کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد سلطان ہے، اور پھر اس کے ساتھ جناب یہ اپنی زندگی میں اب کافی زیادہ مقبول ہیں اور کافی زیادہ مصروف بھی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کو بتاتی چلوں، حالیہ آفرین کی کچھ ایسی ویڈیوز جنہوں نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ اب دیکھا جا سکتا ہے جس میں آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاتون کہنے کو ایسٹرن، لیکن لباس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ولگر ہے، کیونکہ یہ بالکل سلیو لیس ہے اور اس خاتون نے دوپٹہ تک نہیں لیا، اور یہ ایک بالکل سادہ بازار کے اندر، جو کہ مبینہ طور پر اچرا بازار ہو سکتا ہے یا اچرا بازار ٹائپ کا کوئی بھی بازار ہو سکتا ہے، وہاں پر شاپنگ کرنے جا رہی ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ اب دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ کس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ سٹیج کی دنیا ایک بالکل ڈیفرنٹ دنیا ہے، وہاں پہ خواتین کس قسم کی خواتین ہوتی ہیں یہ آپ تمام لوگ اس چیز کا اچھے سے جانتے ہیں۔ اب جی ایسی خاتون جس کے بارے میں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ سٹیج پر ان کی زندگی کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کیا یہ جو بازار ہے، کیا یہ ان کی مارکیٹنگ کا یا ان تمام فحاشی پھیلانے کا کوئی اڈا ہے، یا پھر یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مخصوص قسم کے وہی لوگ آتے ہیں جیسے کہ سٹیج ڈراماز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسپیشلی پیسے دے کر ایسی غلاظت دیکھنے آتے ہیں۔ بازار کے اندر فیملیز بھی ہوتی ہیں، آپ کے بھائی بہن بیٹیاں سبھی آپ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھی یہ خاتون، وہاں پر چلتی یہ خاتون، وہاں پر شاپنگ کرتی یہ خاتون نہ صرف دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے، شرمندگی کا باعث بن رہی ہے،
लोग इंतहाई परेशान हो रहे हैं और वहां जाकर भी ये खातून गिलाजत फैलाते हुए अजीबो गरीब वीडियोस बनाते, अजीबो गरीब जो स्टेज में ये लोग अपने जो पोजेस देते हैं वो पोजेस देती नजर आ रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी खवातीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और इनको ये तमीज सिखानी चाहिए कि आप लोग एक खास किस्म के प्लेटफॉर्म पर जब इस तरह की फहाशी फैलाते हैं तो सिर्फ वहीं तक हो, इसके अलावा ऐसी फहाशी को खुलेआम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा आम होती जा रही हैं, इस पर आवाज उठाना बेहद जरूरी है। क्या आप लोग समझते हैं कि इस तरह से बाजार के अंदर फहाशी फैलाना, ये तमाम चीजें इस खातून को जेब देता है। इसके साथ ही आपको बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। तो आपको बताऊंगी कि टिकटॉकर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जी हाँ, ये जो गीली और मोटी टिकटॉकर है जिसने बहुत ज्यादा गंद फैलाया हुआ है, जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आयशा, इस खातून की, जो कि बहुत ज्यादा फहाशी तो फैलाती ही थी और मुबैना तौर पर अपने दाढ़ी वाले शौहर के साथ मिलकर ये फैलाती थी, लेकिन खैर अब तो इसने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि वो इसका शौहर ही है। अब इन दिनों ये खातून जो है ये बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री गई हुई है और आप देख सकते हैं कि ये अपने पीछे गोरों को खड़ा करके और वहां पर अजीबो गरीब किस्म के लिबास पहनकर फहाशी फैला रही है। और फिर ये खातून चलो बाहर तो जो गंद फैला रही है, ये पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती और ये पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह की गलाजत फैला रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, इनको क्यों नहीं बताया जाता कि इन लोगों की हद क्या है या क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही जनाब आपको बताती हूँ एक और शख्स जिसका नाम है जमील धोतीवाला, इस शख्स ने एक अजीबो गरीब किस्म का ट्रेंड बनाया हुआ है जिसमें ये खुद खड़ा होकर एक ढोल की आवाज पर 2 या 3 या फिर इससे ज्यादा खवातीन को नचाता है और वो खवातीन अजीबो गरीब किस्म के ठुमके लगाती इस शख्स के इर्द गिर्द नजर आती हैं और फिर ये इंतहाई फहाशा वीडियोस जो हैं इन्हें टिकटॉक पर पोस्ट करता है। अब आप सोचिए कि इतनी वेड़े जितनी मोटी खवातीन जो हैं उनको खड़े कर नचा कर भी इसको इतने व्यूज आते हैं कि इसको खवातीन का नचाना इसके लिए मजबूरी बन चुका है। अब आप बताइए कि वो कौन लोग हैं जो ऐसा बेहुदा खवातीन का रक्स और ऐसी खवातीन को देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसी खवातीन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसी खवातीन को रोकना चाहिए, ऐसी खवातीन को बताना चाहिए जो कभी मोटरवे के ऊपर तो कभी कहीं फहाशी फैलाती नजर आती हैं। सड़कों के ऊपर, पार्क्स के अंदर इन्होंने नहीं छोड़ा। अक्सर अब आप लोग पार्क्स का रुख करते हैं जो कि एक फैमिली पब्लिक पॉइंट बन चुका है जहां पर फैमिलीज जाती हैं, तो वहां पर भी देखा जा सकता है कि अब आपको 1 से 2 टिकटॉकर्स नजर आते हैं जो वहां पर फहाशा हरकत कर रहे होते हैं, गंदी गलीज हरकत कर रहे होते हैं और आप लोग, आपकी फैमिलीज जो हैं वो उन्हें देखकर शर्मिंदा हो रहे होते हैं। इसी के साथ जनाब आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेंड के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इस फहाशी के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के हवाले से जो टिकटॉक पर बहुत गंदगी फैला रहे हैं? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।